अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक के 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का जो ऑर्डर है वो लोहे का गार्डर होता है। जो उन्होंने फैसला किया, जो उनका नजरिया है, मंशूर है, इंतखाब है, वो अब जस्टिफाई कर रहा है कि उन्होंने जो किया वो दुरुस्त किया। सुहेल खान आफरीदी ने आते ही तबाही मचा डाली है, मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक। कल से टॉप ट्रेंड में है। आज जो उन्होंने कर डाला है वो उनका इतना इंतहाई इकदाम है जिसके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे। गो के लिमिटेशन सुहेल खान आफरीदी की भी बहुत है, इनके रास्ते में भी ऑब्स्टेकल्स बहुत है। रियासत के नुमाइंदे की हैसियत से एहतजाज करने के हवाले से भी वो लिमिट्स के अंदर रहेंगे, इनिशियल पॉइंट्स के ऊपर। हो सकता है आगे जाकर वो जारहाना इकदाम उठाएं, लेकिन आज जो उन्होंने कर डाला है दैट इज कमेंडेबल। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर जो एडवोकेट जनरल है केपीके के, उन्होंने भी आवाज उठाई है, उन्होंने भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी से राब्ता किया है। ये आज की टॉप लीड है। दूसरी टॉप लीड जो है वो महकमा दाखिला पंजाब से मुतालिक है। उसने TLP पर पाबंदी की जो सिफारिश की थी उसको मंजूर कर लिया गया। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी देर पहले आज़मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो तमाम लोग जिन्होंने उनसे मुंसलिक, वाबस्ता या मनसूब वीडियोस शेयर की थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया, गिरफ्तारियों का फैसला किया गया। मजहब कार्ड के ऊपर वो बात करती रही हैं काफ़ी देर पहले। अभी ये भी देखना होगा कि इमरान खान साहब की ये जो मूव है ये कितना आगे जाती है और उसमें कितना दमखम है। बाकी उलमा इकराम कुछ बोले नहीं बोले आज के व्लॉग के अंदर, उसमें डिटेल से बात होगी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे एक इंतहाई दस्त बदस्त गुजारिश है, दस्त बस्ता इल्तमास है कि आप जहाँ कहीं मौजूद हैं, जिस दुनिया के कोने में मौजूद हैं, मेरे भाई जो रहलत फरमा गए अलीम फारूकी साहब, जुम्मे की मुनासबत से ज़्यादा अपने इस हाल सवाब करना है और कोशिश कीजिए नीचे कमेंट्स में, ताकि लोगों को ये तरगीब मिले और उनके लिए दुआ करें, उनकी मगफरत के लिए अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। बाकी आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म की फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या थू करके एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करने के बाद हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ऑप्शन कोई बचता नहीं है, और कोई ऑप्शन बचता नहीं। हम पाकिस्तानी, वो कहते हैं आलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी, तो उन्होंने लूटा है जनाब। सुहेल खान आफरीदी ने इजलास में शिरकत से माजरत क्यों की है जी, उसकी डिटेल्स आ रही हैं। सुहेल आफरीदी वो कहते हैं मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान मुहाजिरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतालिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और KPK की अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर जा रही है। तो वज़ीर आला KPK जनाब नौमुंतखब वज़ीर आला KPK जनाब सुहेल खान आफरीदी ने आते ही ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला है। पहला मास्टर स्ट्रोक तो कल वाला था, शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक के पूछ कर बताता हूँ, टॉप ट्रेंड रहा। आज का मास्टर स्ट्रोक ये है कि पहले खान से मिलवाओ फिर मिलने आता हूँ, पहले खान से मिलवाओ फिर मिलने आता हूँ। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये मेरे ख्याल में ऐसे ही किसी जिगरे वाले फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी की खान को ज़रूरत थी और वो उन्होंने काट डाला है जी। अच्छा जी, सुहेल आफरीदी ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी को ख़त भी लिखा है। वो कहते हैं मैं मसूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरी आइनी और अखलाकी फरीज़ा है कि अपनी जमात के पैटर्न इन चीफ इमरान खान से हिदायत लूँ जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। मैंने वफाकी वजारत दाखिला और होम मिनिस्ट्री पंजाब को पहले ही खत लिखा है। मुतादिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई, लिहाजा सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल समेत हुक्काम को इमरान खान से मुलाकात के लिए अहकाम जारी किए जाए। ये खत का मतन है जी। सुहेल आफरीदी कहते हैं जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी तब तक वफाकी हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने क्या रख दिया है भाई, पीछे छोड़ा ही कुछ नहीं। तो इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने भी चीफ जस्टिस याया आफरीदी को राब्ता किया।
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی کی ملاقات کے لیے چیف جسٹس آفس کو خط لکھا گیا ہے، جس کے بعد آج ملاقات کے لیے رابطہ کیا گیا۔ چیف جسٹس کے اسٹاف نے بتایا کہ چیف جسٹس مصروف ہیں، پوچھ کر بتاتے ہیں۔ یہاں پر بھی بتایا گیا پوچھ کر بتاتے ہیں، پوچھ کر بتاتا ہوں، پوچھ کر بتاتے ہیں جی۔ پوچھ کس کی پوچھ بھائی؟ ایڈوکیٹ جنرل خیر پختونخوا پوچھ کر بتانے کے منتظر ہیں جناب، یہاں پر بھی پوچھ کر بتانے کا کہا گیا۔ اچھا ابھی دوسری ٹاپ سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کے لیے ون ورڈ فار سہیل آفریدی، میکسیمم کامنٹس، مطلب آتے ہی انہوں نے سکسر مارا ہے۔ کوئی ایک لفظ اگر آپ کہنا چاہیں تو بہترین طریقے سے کہہ سکتے ہیں جی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے TLP پر پابندی کی سفارش کر دیا، وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا۔ تحریک لبیک پاکستان، ایک عام تاثر یہ ہے کہ TLP جو تھی وہ مقتدر حلقوں کی ایک نمائندہ جماعت تھی۔ عام تاثر یہ ہے، میں اس کو اگری نہیں کرتا لیکن عام تاثر یہی ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان اگر نکلی تھی تو کس کے کہنے پر نکلی تھی؟ سوال، پہلا سوال یہ۔ اور پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن اب ہوا ہے، جب وہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پنجاب حکومت تو پچھلے 1.25 سال سے، اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تو عرصہ دراز سے، تو پہلے کیوں نہیں ہوا، اب کیوں ہوا ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جس کے جواب بہرحال اس حکومت کو دینے پڑیں گے، جو سوال کرے گا۔ باقی اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون حاضر ہے، آئین حاضر ہے، عدالتیں حاضر ہیں، ان کو لے جائیں فورمز کے اوپر اور ان کو اسے ٹرائل کروائیں ان کا۔ دس از دا بیسٹ وے۔ اور ابھی تک سعد رضوی صاحب کا اور انس رضوی صاحب دونوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ بہت جلد تفصیلات سامنے لائے گی، پنجاب حکومت، جبکہ TLP کے جو زوما ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہیں۔ اب راتوں کو ہمیں جو ہے پتہ نہیں کدھر ادھر انون نمبروں سے کالیں آ رہی تھی، بھائی آپ پہلے اپنے زوما کو تو پکڑو، وہ بات کریں ان سے، اس کے بعد باقیوں سے بات آپ کریں نا۔ اچھا جی، راولپنڈی اسلام آباد میں پھر سے راستے بند ہونا شروع ہو گئے۔ مری روڈ لیاقت باغ کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ آج تھوڑی دیر پہلے عظمہ بخاری صاحبہ بات کر رہی تھی پریس کانفرنس سے، تو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ نام لیں آپ کا اور نام لیں آپ مذہب کا اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، ریاست کے اندر ایک مرکز بنائیں، اچانک سے اتنے پیسے آ جائیں کہ ارد گرد کی ساری جائیدادیں خرید لی جائیں، پیٹرول پمپ خرید لیے جائیں، کروڑوں روپے مہنگی گھڑیاں اور زیورات برآمد ہوں، میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ، ویسے یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، کوئی مذہب کے نام کے اوپر، کوئی سیاست کے نام کے اوپر، کوئی کاروبار کے نام کے اوپر، کوئی دکانداری کے نام کے اوپر، کوئی اقامے کے نام کے اوپر کروڑوں اربوں خربوں کی جائیداد پاکستان میں نہیں ملک سے باہر بھی بناتا رہا ہے۔ سب کا احتساب ہونا چاہیے، وقت پہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب جب ہونے لگے تو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے کہ احتساب ہو رہا ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگا دی ہے۔ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر صرف اذان کے لیے استعمال ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ پنجاب حکومت نے تو کر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے، بعض صورتوں میں ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب میرا سوال مفتی تقی عثمانی صاحب سے، مفتی طارق مسعود صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے، انس نورانی، اویس نورانی صاحب سے، ابتسام الہی ظہیر صاحب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، علامہ خواجہ جواد نقوی صاحب سے، اور بہت سارے علماء ہمارے، خانم طیبہ سے، ان سب سے میرا سوال ہے کہ ریلیجیس جو ایکسٹریمزم ہے وہ تو غلط ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ایکسٹریم سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ ڈیسائیڈ اگر ریاست نے کرنا ہے تو اتنے دنوں سے خاموش کیوں بیٹھی تھی؟ بس یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب آنا چاہیے جناب۔ پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے جی۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا گیا کہ 400 سے 600 لاشیں گریں۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیک نیوز کے اوپر پیکا ایکٹ لگنا چاہیے اور عمران خان صاحب اس کے مرتکب ہوئے ہیں یا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ، تو اس سے پہلے ذرا وزیر دفاع کا ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیجئے، جنہوں نے ایک تصویر پوسٹ کر کے یہ لکھا تھا، بلکہ میں ایک کٹنگ کہیں سیاست.pk پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں قائد اعظم کی تصویر بھی ہٹا لی اور پھر جھنڈا بھی PTI کا لگا دیا، تو یہ ملک دشمن جماعت ہے PTI سے متعلق۔ تو یہ فیک نیوز کی پروموشن ملک کا وزیر دفاع کر رہا تھا، کیا ادھر بھی پیکا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ میرا سوال ہے، سوال کا جواب تو آپ دیتے نہیں ہیں، اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، سمیں بلاک کر دیتے ہیں، پیسہ فریز کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں یار۔ پیچھے 2.5 سال سے تو ہم یہی بھگت رہے ہیں، ایک عدالت سے نکلتے ہیں دوسری عدالت چلے جاتے ہیں، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی ملک میں لگتا ہے کہ سول مارشل لا ہے، کہ دوسرے نے کہا نہیں پارشل لا ہے، میں نے کہا ادھر بے شرمی لا ہے، ٹھیک ہے، بے شرمی لا، بے غیرتی لا، بدتمیزی لا، بے حیائی لا، یہ لا ہی لا ہے بس، ٹھیک ہے، اور وہ بھی عربی والا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جس ملک کے اندر بچا ہی کچھ نہ ہو تو بندہ کیا بات کرے یار، پیچھے آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ہمارے صحافیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا،
عام آدمی تو دور کی بات ہے جناب. سوشل میڈیا پر احتجاج کی ویڈیوز لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے. عمران خان نے بھی لاشوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا. عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل پیدا کر رہے ہیں, ریاست سے کسی صورت کوئی ٹکرا نہیں سکتا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ریاست سے ٹکرانا غلط ہے, اس کے لیے راستہ نکالنا چاہیے, لیکن راستہ عوام نے نکالنا ہے. عوام طے کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کوئی اور تو طے نہیں کرے گا جناب. کل سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہے, صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا. دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیاب لگتی انتہائی معذرت, اور زیاب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. نجم سیٹھی کہتے ہیں آپ نے کہا کہ تاتارا اور ڈی جی کی پریس کانفرنس سے یہی تاثر ابھرا کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ انہیں نہیں چلنے دیا جائے گا, یہ کمپرومائز کریں گے, اگر نہیں کیا تو انہیں فارغ کر دیا جائے گا. لگ ایسے ہی رہا ہے بات ان کی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا, یہ کامران شاہد صاحب کے شو میں محمد زبیر کہتے ہیں, سوال کیا گیا زبیر صاحب سے شہباز شریف کی اتنی زبردست سفارتکاری ہضم نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ایک فرمانبردار ملازم کی طرح ٹرمپ کی مدح سرائی کی. زبیر صاحب, ہمیں اس وقت امریکہ کی ضرورت ہے, اگر ٹرمپ کو تعریف پسند ہے تو تعریف کرنے دیں, ہمیں اپنا کام نکالنا ہے. کامران شاہد نے کہا. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں میں نے تو وہ لکھا جو ٹرمپ نے خود ساری دنیا کے سامنے کہا, کہ کیا آپ وہ دہرا رہے ہیں جو آپ نے مجھے کمرے میں بولا تھا. محمد زبیر, بات تو سیدھی سی ہے کہ اب ہمیں بے شرمی کے اوپر شرم بھی نہیں آتی. مسئلہ سارا یہ ہے, مطلب ہمیں غلط کے اوپر شرم بھی نہیں آتی. وی آر الحمدللہ اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ہماری ایک بہترین کئی لاکھ جوانوں پر مشتمل ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی ملٹری ہے. ہمیں تھوڑا سا اپنے نارمز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے بطور ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز, کہ ہم اگر غلطی سے ایک شخص کو وزیر اعظم بنا بھی بیٹھے ہیں فارم 47 کے تحت, تو اس کو اس قوم کی حمیت اور غیرت کا ادراک ہونا چاہیے. اتنی سی بات ہے, اور تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا جی, معید پیرزادہ صاحب کہتے ہیں زید حامد سے متعلق, جب اس طرح کے پاگل اسپتال کی جگہ میڈیا پر ہوں تو ریاست کا بچنا مشکل ہوتا ہے. بس جی, میں اس پہ اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. میں تھوڑی دیر پہلے حبیب اکرم صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی زیادہ سخت ہوتی چلی جائے گی, اور آپ انہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی 2-4 دن میں باقاعدہ طور پر اپنے جلسوں کا اعلان کر دے گی, اور یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. سہیل آفریدی جس طرح سے فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں, یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کو زیادہ دیر اس طرح سے چلنے نہیں دیا جائے گا. اس کا کوئی راستہ نکالا جائے گا بیچ کا, یا تو انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا یا پھر ان کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ٹائم ہوگا اگر جلسوں کا وہ اعلان کر دیں, ویو اپ جلسات کا اعلان کر دیں. حالات یہ ہے, خواجہ کاشف میر یہ کشمیری ہیں, وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں کشمیری تحریک رپورٹ کرنے والے صحافیوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. صحافی خواجہ کاشف میر کے تمام بینک اکاؤنٹ فریز اور بیرونی سفر پر پابندی لگا دی گئی. اور یہ ہمارے ساتھ تو نیو نارم ہے نا, نارمل ہو گیا کہ چلے ہی جا رہا ہے, کبھی اکاؤنٹ بند, کبھی سمیں بند, کبھی آئی ٹی ایم بند, کبھی کیا بند, کبھی کیا بند. اور یار یہ وقت ٹل جائے گا, لیکن یاد رکھیے گا آپ کی شکلیں ہمیں اچھی طرح یاد ہیں, بھولیں گے نہیں, ہم نہیں, ہمارے بچوں کو یاد رہیں گی. بلاگ سے اتنے ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.